دیکھ لیجئے آپ مختلف رمضان ٹرانسمیشنز میں جاتے ہیں, ابھی بھی سنیں کہیں سے راستہ بھول کے کہیں چلے گئے تھے, اتنا مزہ آ سکتا ہے کہ یہاں آپ اپنی پسند ظاہر کریں, وہاں ہینا جیسی گلوکارہ سے آپ کو سنوا دیں. بھائی ہے بڑا ڈپلومیٹ ہے, اتنی دیر لگی, اگر ستا سے جواب سی نہیں ڈاکٹر صاحب اس سے اچھی ٹرانسمیشن کوئی. ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. ہاں بالکل آ گئے, میں سب سمجھ رہا ہوں, ان کو آنکھوں کو دیکھ چکا تھا میں, اور میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میری پلکاں دی لاج نبھاویں, اس لیے کہ سر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جب کوئی اس طرح آپ دیدہ ہو جائے تو میں کیمرے کا کلوز کروا دوں اور ان کے آنسوؤں کو بیچنا شروع کر دوں. جس کی وجہ سے آئے ہیں وہ بھی تو پوچھے نا. بیٹے جی وہ ہمیں بھی پتہ ہے کون ہے, تمہیں بھی پتہ ہے, وہ عشق لا حاصل ہے, اور وہی حاصل ہوتا ہے جو لا حاصل ہوتا ہے. تو میرا ایک بات میں بتا دوں تمہیں, تم نے یہ کام نیا شروع کیا ہے اس لیے کہ ابھی شادی بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ تمہیں شاد و آباد رکھے. ایک بات یاد رکھنا, تمنا کا حصول تمنا کی موت ہے, اور جو تمنا حاصل نہیں ہوتی وہ سدا جوان رہتی ہے. آئی سمجھ میری بات ہے. اس واسطے جڑیاں کڑیاں کہندی نا کہ اینڈ دین دے گاٹ میرڈ اینڈ دین دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, اس پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. اگلا صفحہ کھولو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہیپیلی ایور آفٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خیر سر جی, مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ ہمارا جو نوجوان دوست ہے وہ کم از کم اس چوٹ کو کھائے ہوئے ہے کہ جس کو یار دوست محبت کہتے ہیں, اور اس کے بغیر آپ نے پہلے میرے بارے میں بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیوں کہا, اس لیے میری جان گلوکاروں کی میں بات کرتا ہوں نا, تو میں گلوکاروں کو ہمیشہ کہتا ہوں, خواتین گلوکاروں کو کہتا ہوں, بی بی تواڈے گلے چ سر اللہ نے بٹھائے, اللہ ہی بٹھاتا ہے نا, استاداں نے پھر انہاں نوں صاف کیتا, استاداں نے صاف کیتا. اللہ کرے ہن تینوں ایک استاداں دا استاد مل جائے جڑا تیرے گلے چ سوز بٹھا دے. سوز کے بغیر سر کا کوئی مزہ ہے مجھے آپ یہ بتائیے. اور ہیں ایسی بیبیاں بغیر سوز کے گاتی ہیں, اسکیل تے پورا ہوندا ہے, تاثیر کچھ نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ ہمیں تو پوچھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو بغل میں بیٹھی ہوئی ہے نا وہ بہت نظریں چرا رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ درد کہیں کہیں ادھر بھی ہے. پوچھیں آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ نہیں فی الحال تو نہیں. یہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ چھپا رہی ہیں. دانش تیمور والا بھی سوشل میڈیا والا بھی نہیں, کوئی کرش بھی نہیں. جنہوں نے اسکرین پہ روزانہ تو نا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. نہیں یہ بات تو چھپا رہی ہے. لائیو بیٹھتے ہیں اور پھر نہیں, فی الحال باقی نہیں. آپ کی آنکھوں میں تو مجھے کچھ اور نظر, میری آنکھوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے رمضان فیضان. جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان فیضان چل رہا ہے وہ وقت, کیونکہ جب آپ بات کر رہے تھے نا تو جو ان کے جیسچرز تھے نا وہ میں ان کو نوٹ کر رہی تھی. بھائی نہ بتائیں. تھینک یو فار نوٹسنگ. لیکن ایسا کچھ نہیں. سوری میں نے پورا شو گزر گیا, سوال نہیں کیا. آپ کی پسندیدہ جو سنگر ہیں وہ کون سی ہے؟ اچھا سر میں آپ کو ایک عرض کروں, حضور والا کوئی چیز زندگی میں پسندیدہ نہیں ہوتی. ایک میری بات کو سمجھیے, میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں. آج میں آپ کو دوست کی بات کرتا ہوں, نا آپ کا پسندیدہ بیسٹ فرینڈ کون ہے, یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں مجھ سے. آج مجھے ضرورت ہے مشیر کی, کل مجھے ضرورت ہوگی معلم کی, پرسوں مجھے ضرورت ہوگی مرشد کی, ترسوں مجھے ضرورت ہوگی محبوبہ کی, اس سے اگلے دن منکوحہ کی, اس سے اگلے دن مجھے ضرورت ہوگی مرید کی. سمجھیے آپ میری بات. حضور والا ایک زندگی کو روزانہ محبت اور لطف و کرم کی ایک نئی شکل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھیں. آج میرا دل کرتا ہے کہ میں انتہائی عمدگی کے ساتھ بیگم اختری بائی فیض آبادی کی غزل سنوں اور ایک ایسے دور میں چلا جاؤں جہاں میں رہنا چاہتا ہوں. کل مجھے لگے نہیں ہائے راتی سٹیج ڈرامہ دیکھے وہ دے چ مہک ملک نے نصیبو لال دے گانے تے ڈانس کیتا, نصیبو ہو گئی ہے. اس سے اگلے دن میرا دل کرے گا یار نہیں ریشما دی, آج ریشما نو سننا. اس تو اگلے دن میرا دل کرے گا مہدی حسن خان صاحب کو سنے بہت دن ہو گئے. اس سے اگلے دن فون آئے گا غلام علی صاحب کا, وہ مجھ سے پیار سے بات کریں گے اور میں ان کے فون کے بند ہوتے ہی چپ کے رات دن لگا لوں گا. اس کے اگلے دن ایک دم سے طاہرہ کا فون آئے گا, طاہرہ سید صاحبہ کا, کہ ماما کی فلانی بات تھی آپ کو تو یاد ہوگی مجھے بھول گئی ہے. تو میں جا کے ملکہ پکراج کو سنوں گا اور اگلے دن مجھے بے طرح رونے کو دل کرے گا تو پھر میں ملکہ ترنم مادام نور جہاں کو سنوں گا. اپنے لیے ذرائع لطف و کرم کو محدود نہ کرو. اللہ نے ساری نعمتیں پیدا کی ہیں, آوازیں رفاقتیں پیدا کی ہیں, ہر رفاقت کا لطف اٹھاؤ. شادی شدہ مرد ہو, روزانہ بیوی کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے, کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کسی اپنے دوست کے ساتھ بھی بیٹھیں, کسی مرید کے ساتھ بیٹھیں, معلم کے ساتھ بیٹھیں, مشیر کے ساتھ بیٹھیں, اور کسی دن محبوبہ کے ساتھ بیٹھیں. سینسر نہ کرا دی ہیں ایسے تو بھی ہلکا جا رو پایا تھا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں گل سچی کی تھی. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی میری بات سمجھ آ جائے. ہمارے یہاں نہایت وشی وشی قسم کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں, چاہیے لائف بالکل ساری چیزوں کو ساتھ لے کے جانا جی بالکل. میں مگر چاہوں گا کہ میرے دل میں ایک, میں آپ کو بات بتاؤں, میری آپ سے پہلی ملاقات ہے, ٹھیک ہے جی,
اور پہلی ملاقات جو ہے نا اس کا امپریشن بے انتہا سچا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ملمہ نہیں چڑھایا جاتا پرانی رفاقتوں کا. ایک میری بات یاد رکھنا، مجھے نہیں پتا کہ تم کتنے اچھا اداکار ہو، مگر ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، بے انتہا اچھے انسان ہو، اور تم ایک بے انتہا اچھے دوست بھی ثابت ہو سکتے ہو. حضور والا، یہ جو گریا ہے، یہ جو رقت ہے، یہ جو آنسو ہیں، حضور 10,000 دفعہ کوشش کیجئے، آ نہیں سکتے، وہ بھی صرف ایک گیت سن کے. یہ میری بات یاد رکھنا. تو اگر تمہیں کوئی دوست چھوڑ جائے یا گھر والے تنگ کریں یا گھر والی تنگ کرے تو میرا نمبر لے جانا، مجھے فون کرنا، میں تمہارے لیے ہمدردی ہمیشہ اپنے دل میں رکھوں گا. زنیرہ، آپ نے بیٹا اب شادی کی ہے. پہلے جب آپ آئی ہیں اس فیلڈ میں تب آپ کی شادی نہیں تھی. زندگی تب آسان تھی یا اب آسان ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ایسے ہی الحمدللہ رکھے. میں بہت بلیسڈ ہوں. کیونکہ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیمیلز کی جب شادی ہوتی ہے نا تو وہ صرف ایک ہسبینڈ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا یہ بہت احسان ہے کہ جتنی ورائٹیز مجھے اپنے ہسبینڈ میں چاہیے تھی نا، کہ ایک مجھے بیسٹ فرینڈ ملے، تو مجھے ایک بیسٹ فرینڈ ملا. اور یہ خاص طور پہ مشکل وقت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ کس طرح کا ہے. تو سارے اپ اینڈ ڈاؤنز میں میرے ساتھ کھڑا ہے، اور دل سے مجھے میرے ہسبینڈ بہت پسند ہے. مطلب وہ میرے بیسٹ فرینڈ کی طرح ہیں. بہت اگر بہت میں اچھی بات ہے، یعنی کہ آپ کو نظر سپورٹ لگ کرتے جاتی. ہیں. ہاں بس آپ الحمدللہ support اللہ کا کرتے ہیں. بہت احسان بہت ہے. اچھی بات ہے. اچھا، کام کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ بیسکلی سافٹ ویئر انجینئر ہے. اچھا، بالکل، ان کے یعنی کہ کمپیوٹرز کے ساتھ تعلق ہے. جی. اور کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی ہے؟ بس ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے. جب یہ دعا زہرا کیس تھا تو تبھی میری نئی اچھا، شادی. اللہ تعالیٰ کرے کہ Pandemic زندگی میں. بہت عمدہ تمہاری گزرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک صرف بات کہوں آپ کو میں، دنیا صرف تب تک آپ کا بن کے رہتا ہے اگر آپ اس کا تھوڑا بہت ادب کریں. بے شک. آپ یقین کیجئے تمام وہ شادیاں جو خراب ہوتی ہیں اس میں بے ادبی، گستاخی اور بد زبانی کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے بیٹا جی، سارے زمانے سے وہ جھڑکیاں کھا کے تمہارے پاس آتا ہے. جھڑکیاں ہیں جہاں نوکری کی، جہاں ڈرامہ کیا، ڈائریکٹر جھڑک رہا ہے، باس جھڑک رہا ہے، مینیجر جھڑک رہا ہے، وہ ایک آتا ہے تمہارے پاس کہ میری بیوی جو ہے وہ میرا ادب کرے گی، اس کو احساس ہوگا. تو اگر یہ چیز یاد رکھو، یہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا نہیں، لینا. کبھی بھی نہیں. یہ امپاسبل سی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیمیل اگر میل کی نسبت کروڑوں روپے بھی زیادہ کماتی ہے نا، تو جو میل کی رسپیکٹ ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وہ چاہے آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا باپ ہے، یا وہ آپ کا ضمیر زندہ رہنا چاہیے. بیٹا آپ کی بات بڑی صحیح ہے. کاش کہ مرد اپنے انسیکیورٹیز کے اوپر قابو پا سکے. اگر عورت کچھ نہ بھی کہے تو زیادہ کمانے والی عورت کا شوہر 3 چیزیں بن جاتا ہے، یا اس کا دشمن، یا اس کے بدن کی جونک جو اس کا خون چوستی رہتی ہے، یا تیسری چیز میں یہاں لینا نہیں چاہتا مگر سمجھدار سب سمجھ گئے ہوں گے. ہے نا، میری بات سمجھ رہی ہو کہ نہیں سمجھ رہی؟ کوئی بات نہیں. اینی وے، ہے نا، بار بار درخواست یہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے اسد کی خواہش پوری کرتی ہے، اور جو مکھڑا ہمیں زنیرہ نے ہمارے اسرار پہ بڑی محبت سے سنا ہے. فوج کے لیے. ہاں، پاک فوج کے لیے نہیں، پاک قوم کے لیے. جی جی. آج کل بہت رواج ہو گیا نا کہ ہر چیز پاک فوج کو نام کیجیے. قوم ہے تو فوج ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور فوج ہے تو ہی قوم ہے. تو پھر دونوں کو ضرورت ہے نا ایک دوسرے کی. دونوں کے لیے کر دیں. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. تیری زمیں کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، تیری زمیں کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا. بہت عمدہ، لگاتی ہے نا، زبردست.